یہ کہانی مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ماسٹر اشفاق احمد کی ہے۔ ماسٹر اشفاق احمد کے 3 بچے ہیں اور وہ پیشے کے لحاظ سے درزی ہے، مگر افسوس کہ اشفاق احمد اپنی آنکھوں کی بینائی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ ایک طرف گھر کا چولہا جلانے تو دوسری جانب معذور والد کے علاج کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ مشکل حالات میں اشفاق احمد کے 3 بچوں نے ایسا کام کیا جو خوددار عوام، بھیک مانگنے والوں اور وسائل کا رونے والوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ٹیلر ماسٹر اشفاق احمد کی جگہ ان کی بیٹی ہجرہ نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا، جبکہ 10 سالہ نمرہ نے بھی والد کا سہارا بننے کی ٹھان لی اور لڑکوں کا بیس بدل کر سلائی کا کام شروع کر دیا، جبکہ اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی کام پر لگا دیا۔ نمرہ کے ہنر کو قدرت نے وہ نفاست عطا کی جس کی سلائی کا مقابلہ کرنا اچھے سے اچھے ٹیلر ماسٹر کے لیے بھی مشکل ہے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کٹھن حالات کے باوجود ہجرہ اور نمرہ دونوں 6ٹھی کلاس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور تینوں بہن بھائی مستقبل میں اعلیٰ تعلیم کی خواہش دل میں لیے زمانے کی تلخیوں سے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ والد آج بھی اس امید پر جی رہا ہے کہ کسی طرح اس کا علاج ممکن ہو سکے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی دکان سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم اور دیگر خواہشات کو پورا کر سکے۔ بچپن میں جہاں ان بچیوں کو گڑیا اور کھلونوں سے کھیلنا چاہیے تھا، وہیں اس عمر میں ان کی فکر روزگار، ارباب اختیار اور معاشرے کے مخیر حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ السلام علیکم نمرہ۔ وعلیکم السلام۔ نمرہ کیسی آپ ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ اچھا نمرہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے، آپ کا نام نمرہ ہے اور آپ لڑکی ہیں اور لڑکوں کے لباس میں آپ جو یہاں پہ شاپ پہ کام کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ میرے پاپا کی آنکھ میں لگی ہوئی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتے، ان کو نظر نہیں آتی، اور میں اس لیے کرتی ہوں کہ کیونکہ گھر کا خرچہ چلاتی ہوں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ دودھ پیتا ہے، اس کے مہینے کا 1800 روپے دیتی ہوں، ساتھ میں اپنی اسکول کی فیس بھرتے ہیں اور سبق کی۔ کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں؟ 6 میں۔ سکول آپ فرسٹ ٹائم سکول جاتی ہیں، سیکنڈ ٹائم آپ یہاں شاپ پہ آتی ہیں؟ جی۔ یہ آپ اس چھوٹی عمر میں آپ نے ذمہ داری کے بیڑا اپنے اوپر لیے ہوئے، آپ کے والدین کے بعد کوئی بڑا بھائی آپ کا نہیں ہے؟ نہیں، بڑا بھائی نہیں۔ تو آپ جو ہے کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کما سکتی ہیں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں کرنا پڑتا۔ میرے ابو کی آنکھ میں لگی، پھر گئے اسپیٹل اور کا 8-6-7 لاکھ کا خرچہ آئے۔ وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی، پیسہ آپ کے پاس 8-9 لاکھ روپے نہیں ہے؟ آپ یہاں پہ آتے ہیں، آپ یہاں دکان میں کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ گاڑی چلاتا ہوں اور پیکو کرتا ہوں۔ اپنی بہنوں کو سارا یہاں بنے ہوئے ہو؟ اس چھوٹی عمر میں آپ پیکو کر سکتے ہیں آپ؟ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ یہ کس سے سیکھا آپ نے پیکو کرنا؟ اپنے ابو ابو آپ کے ابھی کس طرح ان کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ آپ کے گھر کا گزر بسر ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں کما لیتے ہیں؟ کتنے کما لیتے ہیں آپ دن کو؟ کبھی 300، کبھی پورا ہی خرچہ آ جاتا ہے۔ آپ یہاں کتنی گاڑیاں دکان میں ڈالی ہوئی، کتنے پیسے ہیں گاڑیوں کے؟ 10,000۔ آپ گاڑیاں بیچتے ہیں، کپڑے تو نہیں بیچتے آپ؟ نہیں۔ صرف پیکو کرتے ہیں آپ؟ ہاں۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہجرہ ہے۔ تو خضرہ، آپ یہاں اس عمر میں آپ کام، بہن بھائیوں میں سب سے آپ بڑی ہیں؟ جی بڑی ہوں سب سے۔ آپ یہاں پہ کیا کرتی ہیں شاپ پہ، کس حوالے سے کیا کام آپ سر انجام دیتی ہیں؟ میں یہاں پہ پیکو کرتی ہوں اور گاہک ڈیل کرتی ہوں، سوٹ وغیرہ بیچتی ہوں۔ اس عمر میں آپ کو مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے؟ گاہک ڈیل کرنا، ہر قسم کے مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تو آپ کر سکتی ہیں؟ کوئی گاہک خالی واپس چلے جاتے ہیں اور کوئی کچھ چیز لے کے چلے جاتے ہیں۔ کاریگری کے حساب سے آپ کپڑے وغیرہ سی لیتی ہیں؟ جی سی لیتی ہوں، بسکٹ وغیرہ بھی سی لیتی ہوں۔ اس ساری شاپ کو آپ ہی چلاتی ہیں، آپ ہی سارا کو دیکھتی ہیں؟
नहीं, मेरी बहन भी देखती है और मैं भी देखती हूँ। इसकी क्या वजह है कि आप कम उम्री में आपकी छोटे दो, एक भाई है एक बहन आपको ये काम करते हैं, इसकी वजह क्या बनी? वालदेन के लिए अभी उनके इलाज का उन्होंने बोला कि आंख में उनकी जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो उस आंख के लिए जो है कितने पैसे जो है वो इलाज मुआवजे के लिए दरकार हैं और कितने पैसे जो है वो उसमें लगेंगे और इलाज के लिए? सर, मेरे अबू की आंख में कील लगी है और हॉस्पिटल वाले 8 लाख तक पहुंच रहे हैं ना, तो अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने अबू का इलाज करवा सकें। हमारे पास बस बराबर से पैसे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए हैं, अब और पैसे नहीं हैं हमारे पास। कह रहे हैं कि हम किसी से भी 20 रुपए भी नहीं मांगते, हम अपने घर आप ही चलाते हैं और हम पैसे जमा करके हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि पैसे हैं तो हम पैसे दें और हम इलाज करेंगे। निम्रा, क्या कहोगी आखिर में देखने वाले नाज़रीन को, आप क्या मैसेज पैगाम देना चाहती है? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे पापा की आंख में कील लगी और हम भी किसी से नहीं मांगते, हम अपनी शॉप चलाएंगे, जो मजदूरी हुई तो वो भी देंगे और जो देखने वाले हैं और वो भी कुछ मदद कर लें। अजी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि नागुज़ीर हालात में जब घर का खुद कफील या कमाने वाले जब मुश्किल हालात हो जाते हैं तो उसकी बीवी उसका सहारा बनती है। लेकिन आज एक वाहिद एक ऐसी स्टोरी हम आपके पास लेकर आए हैं कि जो घर के खुद कफील का वालिद साहब जो है उनकी आंख डैमेज होने की वजह से वो देख नहीं पाते, जिसकी वजह से ये छोटे नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे अपनी शॉप चलाकर जो है अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर को और अपने लयाल का कफालत करते। इनके आखिर में यही पैगाम था कि हमें जो है इलाज मुआवजे के लिए, हमारे वालिद के इलाज मुआवजे के लिए अगर जो बाकी रकम है वो पूरी हो जाए ताकि हमारे वालिद साहब का इलाज हो जाए, ताकि वो हमारा साथ जो सहारा बन सके और हम अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो मैं देखने वाले जितने भी अपने नाजरीन हैं, चाहने वाले जितने भी नाजरीन को मैं यही रिक्वेस्ट इल्तमास करूँगा कि जो भी आप साहिब सतात हैं, जो मुखीर हजरात हैं, इनके साथ बच्चों के साथ जो ताउन करें। मैं इनका कॉन्टेक्ट रब्ता नंबर भी आप मुझसे ले सकते हैं, रब्ता नंबर भी दूंगा और इनके वालिद साहब की जो बाकी रकम है वो उसके साथ जमा करके इनको दे दें ताकि वो अपना इलाज करें और इन फूल से बच्चों को पढ़ा सके और अपने घर का बआसानी के साथ अपना घर गुजर बसर कर सके। मुझे जी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे।